رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما. یہ جو حدیث ابھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائی ہے یہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور اور حدیث جبریل کا کچھ حصہ آج کے درس کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے. حدیث جبریل کہنے کی کیا وجہ ہے, یعنی اس حدیث کو حدیث جبریل کیوں نام دیا گیا. جیسے کہ ہمارے نام ہوتے ہیں ویسے ہی بعض احادیثوں کے بھی نام رکھے گئے ہیں اور یہ جو حدیث ہے اس کا نام حدیث جبریل رکھا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں فرمایا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کیا جانتے ہیں کہ یہ جو بندہ آیا تھا کون تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے کیا معلوم کون آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. وہ اس لیے آئے تھے کہ آپ کو آپ کو دین کے احکام سکھا سکیں, آپ کو دین سکھا سکیں. یہ جو حدیث ہے بہت ہی اہم حدیث ہے. اس حدیث کا شریعت میں بڑا ہی مقام ہے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ دین کے جو اہم مسائل ہیں, دین کے جو بنیادی باتیں ہیں اس حدیث کے اندر آ گئی ہیں. ایمان سے متعلق ہو, اخلاص سے متعلق ہو, غیبیات سے متعلق ہو یا دین اسلام کے اہم ارکان سے متعلق ہو, تو دین کی اہم باتیں چونکہ اس حدیث کے اندر شامل ہو گئی ہیں اسی وجہ سے اس حدیث کا بڑا مقام ہے. اسی لیے علماء نے اس حدیث کا دوسرا نام بھی رکھا ہے یا اسے ام السنہ بھی کہا ہے. ام السنہ یعنی سنت کی ماں. جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے ویسے ہی اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے, سنت کی ماں. یعنی احادیث میں جو احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی باتیں بتلائی ہیں وہ گویا کہ اس حدیث کے اندر سمٹ کر کے آ گئی ہیں. تو اسی لیے اس کو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے. یہ جو حدیث ہے دیکھیے کیا کہتے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں کہ ہم ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کسی دن, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیٹھے رہتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو درس دیا کرتے. اور چونکہ آپ کی پوری زندگی کیا ہے دعوت و تبلیغ سے عبارت ہے, آپ ہمیشہ کہیں نہ کہیں کسی کو کوئی بات بتا رہے ہوتے, کہیں نہ کہیں کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے. اسی لیے ہم کے پاس بیٹھے رہتے کیوں؟ دین سیکھنے کے لیے. اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نا ایسا آپ سے محبت دل میں ڈال دی تھی اور آپ سے ایسا لگاؤ بنا دیا تھا جس کی وجہ سے ہر وقت صحابہ کرام آپ کے پاس موجود ہوتے تھے اور دین سیکھا کرتے تھے, ہے نا. اس میں بہت سے واقعات ہیں جو اس وقت میں مناسب نہیں. تو یہ اجمالی بات یہی ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی صحابی آپ کے ساتھ ہوتا. مسجد میں ہوتے تو ایک بڑا مجموعہ ہوتا, آپ سے دین سیکھا کرتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ہمیشہ آپ کے ساتھ چمٹے رہتے, ہمیشہ لگے رہتے. سفر میں ہو تو سفر میں جاتے, حضر میں مسجد سے باہر کہیں جاتے تو آپ کے ساتھ موجود رہتے.
تو ہمیشہ وہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. تو گویا کہ آپ دین سکھاتے مسجد میں ہوتے تو، اور گھر میں گئے تو گھر والوں کے کام کرتے رہتے. سبحان اللہ. یعنی نبی ہو کر کے گھر کے کام بھی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیسے کام؟ جوتے سی لیے، کپڑے سی لیے، دودھ دو لیا. ہاں، یہ سارے کام ہم جو ہے بسا اوقات اس کو مایوس سمجھتے ہیں اور ایسا جو ہے ہم پسند نہیں کرتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پورے انسانوں کا سردار، گھر میں گیا بندہ تو گھر کے کام میں لگ جاتے. اسود ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ام المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے نا کیا کرتے؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا، کان یکون فی محنت اہلہ، اپنے گھر والوں کے کام کرتے رہتے. گھر میں جس کام کی ضرورت ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرتے رہتے. ہاں، آسان ہو گئی، نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی جو ہمیشہ جو ہے نا، یا تو مسجد میں ہے تو دعوت میں مصروف ہیں، سکھانے میں مصروف ہیں، علم پھیلانے میں مصروف ہیں. لیکن وہیں گھر میں جا رہے ہیں تو آپ گھر والوں کے کام کرتے رہتے تھے. تو یہی ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بندہ آ گیا. اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، ایسا بندہ آ گیا جس کے کپڑے بہت ہی زیادہ سفید، شدید سواد الشعر، بال نہایت ہی کالے کالے. اور کیا، ایسا بندہ جس کو ہم میں سے کسی نے پہچانا بھی نہیں اور اس بندے پر سفر کے آثار بھی نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اگر مدینہ کا بندہ ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوتے. باہر سے آیا ہوتا ہے تو سفر کے آثار ہونے چاہیے تھے. سفر میں تھکا ماندہ بندہ جو ہے پریشان ہوتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں وغیرہ. لیکن ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، نہ سفر کے آثار اس کے بدن پر ہے اور نہ ہی وہ ہم میں سے مدینہ والوں میں سے ہے کہ ہم اسے پہچان سکیں. یہاں دیکھیے تو علماء نے یہاں پہ ایک فائدہ ذکر کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب اتنی اچھی حیات میں آئے تو ہم جب کہیں جاتے ہیں، کہیں درس میں شریک ہوتے ہیں، کہیں علم کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہایت ہی صاف و شفاف، اچھی حالت میں، بہتر حالت میں جو ہے آنا چاہیے تاکہ ہم درس کے وقار کو برقرار رکھ سکیں، علم کی مجلس کے وقار کا ہم خیال کر سکیں. تو اسی لیے گویا کہ جبرائیل علیہ السلام کیا ہوئے؟ نہایت ہی سفید کپڑے میں آئے، نہایت ہی جو ہے بال کالے ہیں اور اچھی حیات میں آئے. تو یہاں یہ علماء نے ذکر کیا کہ ایک آدمی کو جب علمی مجالس میں جانے کا موقع ملے تو وہ ان باتوں کا ضرور اہتمام کرے. شدید سواد الشعر لا يعرف منا احد ولا يرى عليه اثر السفر اذ حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آ کر کے کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے وہاں بیٹھے بھی کیسے؟ اپنا گھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے لگا دیا، اپنا گھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے لگا دیا اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنے پیر پہ رکھ لیا، زانوں پہ رکھ لیا. تو یہاں ایک ادب کا طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ جب بندہ کہیں بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بے جا حرکت نہیں کرے گا، ادھر ادھر جو ہے مشغول نہیں رہے گا اور وہ توجہ کے ساتھ جو بات کہی جا رہی ہے اسے سنے گا. تو اس سے یہ عادت معلوم ہوتی ہے. پھر آپ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام. ابھی یہ جو ہے معاملہ بھی غریب تھا. غریب کیسے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارا کرتے تھے. جو مدینہ کے جو صحابہ ہوتے تھے، جو یومیہ آپ کے پاس ہوتے تھے، وہ آپ کو آپ کے نام سے محمد کہہ کے نہیں پکارتے تھے. اب جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اجنبی کی طرف، یعنی ہے نا، تو انہوں نے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کہا، یا محمد آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. یعنی صحابہ کے لیے سب تعجب کی بات ہے. تعجب کی بات ہے کہ ایک بندہ باہر کا آیا ہوا ہے، ہم میں سے لگ بھی نہیں رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارا جا رہا ہے. یعنی یہ اچھی بات نہیں لگ رہی ہے. تو جو دیہاتی ہوتے تھے نا، یعنی جو دیہات سے رہنے والے جن کا تعلق ہوتا تھا، گاؤں سے جن کا تعلق ہوتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہہ کر کے پکارتے تھے. اسی لیے قرآن مجید میں یہ بات تاکید کی گئی کہ آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، عبداللہ، عبدالرحمن، فلاں فلاں، ایسے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا.
جیسے آپ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، فلاں فلاں، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگ نہ پکارنا. اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی. یا دیکھیے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تو کیسے؟ ایک آدمی کی شکل میں، ایک آدمی کی شکل میں. اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام کی جو اصلی خلقت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جسمانی شکل و صورت جو دیا ہے نا، وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے. اور اللہ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا کیا ہے؟ فرشتوں کو مختلف طریقے سے پیدا کیا ہے. کسی کو 2 پر ہے، کسی کو 3 ہے، اور کسی کو بہت زیادہ ہے. جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آئے تو ان کے 600 پر ہے. سبحان اللہ. ہم اگر تصور کریں تو ایسے خلقت کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ایسے خلقت کا، ایسے انسان کا، یا ایسے جو ہے ڈھانچے کا ہمیں تصور کرنا مشکل ہے. جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر، 600 پر. اور 600 پر میں اگر کوئی آدمی اچانک کسی کو دیکھے تو وہ ڈر جائے گا، ہیبت کھا جائے گا. اسی لیے جب بھی جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو انسان کی شکل میں آتے. اور صحابہ میں سے دحیہ کلبی نامی صحابی کی صورت میں آتے تھے. دحیہ کلبی نامی جو صحابی تھے ان کی شکل میں جو ہے اکثر آیا کرتے تھے. تو چونکہ ایک انسان فرشتوں کو عام حالتوں میں دیکھ نہیں سکتا، اور اچانک اگر وہ اسے آ جاتے تو یہ یعنی سب لوگ گھبرا جاتے، ڈر جاتے کیا مسئلہ ہے. اسی لیے وہ انسانی شکل میں آئے. اور حدیث میں یہ بات منقول ہے کہ جبرائیل علیہ السلام صرف 2 ہی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اصلی حالت میں آئے، 600 پر والے حالت میں. ایک مکہ میں جب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم بہت پریشان کر رہی تھی، بہت ستا رہی تھی. اور ہو سکتا ہے غالباً وہ واقعہ کیا ہے، طائف سے واپسی کا واقعہ ہے، جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام آپ کو اصلی شکل میں نظر آئے. اور دوسرا جو ہے اسراء اور معراج کے وقت. بس ان دونوں موقعوں کے علاوہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں نہیں دیکھا. تو انہوں نے سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، سوال کیا چاہا. اب ظاہر بات ہے کہ اب وہ اجنبی تھے، اور چونکہ حدیث کے آخری حصے میں آیا ہے کہ وہ دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اور دین سکھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو جانتا ہو وہ کیا کرے، نہ جاننے والوں سے سوال کرے. اس لیے کہ سب آدمی کو سوال کرنا معلوم نہیں رہتا ہے، سب آدمی سوال کرنا نہیں جانتے ہیں. تو جو جاننے والا ہوتا ہے وہ کیا کرے، آٹومیٹک جاننے والے سے سوال کرے اور جواب بھی دے. سوال بھی خود کرے اور جواب بھی خود دے. اس سے لوگوں کو ایک علم سکھانے کا ایک جو ہے طریقہ ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کسے کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا کہ بھائی آپ کیا کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، رمضان کے روزے رکھیں، اور اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو کیا کریں، حج کریں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو انہوں نے کیا کہا، صدقت، ہاں آپ صحیح جواب دے رہے ہیں. سوال بھی خود کیا اور آپ کے جواب کی وہ تصدیق بھی کر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، یعنی یہ بات ہمیں بہت ہی عجیب لگی کہ آپ خود سوال بھی کر رہے ہیں اور جواب کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. اب یہاں دیکھیے کہ جن چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا تعارف کروایا ہے، یہ دین کے 5 ارکان ہے نا، یہ دین کے 5 ارکان ہیں جس کے ذریعے سے اسلام کا تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. جب انہوں نے سوال کیا اسلام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب بتلایا کہ اسلام ان 5 چیزوں کا نام ہے، اور یہی دین کے اساس ہے، یہی دین کی بنیاد ہے. پوری دین اسی میں سمٹ گیا ہے. توحید کا اقرار ہے نا، لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ کی گواہی. لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، دونوں کی گواہی ضروری ہے. آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اگر محمد رسول اللہ نہیں کہتے تو گویا کہ آپ کی گواہی جو ہے بیکار ہے، آپ کی گواہی نہیں ہوئی، آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی اعتراف نہیں کرتے تو بھی آپ کا ایمان کیا ہے، فائدہ مند نہیں ہے، آپ کا ایمان جو ہے مکمل نہیں ہے. حتیٰ کہ جب تک ہم دونوں کی گواہی نہ دیں گویا کہ اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور یہ کلمہ توحید ہے، اور یہ کیا ہے، کلمہ توحید. دیکھیے لا الہ الا اللہ میں جو ہے نا 2 حصے ہیں. لا الہ الا اللہ میں کیا ہے، 2 حصے ہیں، لا الہ اور الا اللہ.
اس کو اس بات اور نفی کہتے ہیں. اس بات اور نفی مطلب یہ کہ آپ کیا کریں، اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کی، جتنے بھی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے اسے نفی کریں. یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، اور جتنی بھی عبادت ہو سکتی ہے اس عبادت کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ثابت کیا جائے. یہ ضروری ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا یوں ہے، آپ دیکھیے کہ ہوتا یوں ہے کہ لوگ بسا اوقات کرتے کیا ہیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور نہ جانے جو ہے مسلمان میں دوسری جگہ بھی جاتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، اور جو کہاں جاتے ہیں، ہم سے اکثر لوگ اس مسئلے کو جانتے ہیں. تو یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کیا نہیں ہوئی؟ مکمل نہیں ہوئی. اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا، پھر آپ جو ہے دوسری جگہوں پہ جا رہے ہو، تو آپ اپنے اقرار میں گویا آپ کیا نہیں ہیں، اپنے اقرار میں آپ صحیح نہیں. تو جب تک اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی نفی نہ کر دیں، اس وقت تک ہم گویا ہماری توحید کیا نہیں ہوگی؟ صحیح نہیں ہوگی. دوسرا جو حصہ ہے محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسول ہونے کا کیا مطلب ہے، کیا تقاضا ہے؟ رسول ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے اپنی سنت میں، ان باتوں میں آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی باتوں کو مانا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے دنوں میں جن چیزوں کی خبر دی ہے نا، اس میں آپ کے بات کو صحیح سمجھا جائے. یعنی مثلا قیامت کے قریب ایسا ہوگا، آگے ایسا ہوگا، آگے ایسا ہوگا، تو آپ ان باتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحیح تصدیق کریں. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ایسا ضرور ہوگا. اور جن کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے نا، اس سے رک جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا تقاضا ہے. تو یہ پہلا حصہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے کہا. دوسرا جو حصہ ہے کہ نماز قائم کریں. نماز قائم کریں ہے نا، نماز جو ہے کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں سے سب واقف ہے. یہاں نماز قائم کرنے کا کیا معنی ہے، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہے نا، جس صورت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہتے ہیں نماز پڑھ کے دکھلایا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا ہے، اس طریقے سے ہم اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟ نماز قائم کریں. یہ نماز قائم کرنے میں داخل ہے. ایسا نہیں کہ آئے جیسے مرضی جو ہے جلدی جو ہے جیسا ہوا اور پڑھا، نماز پڑھ لی اور چل دی، نہیں، بلکہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اسی حساب سے آپ کیا کریں، اسی حساب سے آپ جو ہے نماز کی ادائیگی کریں. نماز قائم کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ نماز کے لیے جو جگہ خاص ہے اس جگہ پہ آ کر کے نماز پڑھیں. ایسا نہیں کہ اذان سن لیے آپ گھر میں نماز پڑھ لیں. نماز ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہو جائے، لیکن آپ کو آپ کی نماز یہاں جو ہے آپ کا یہ جو طریقہ ہے وہ غلط ہے. اگر نماز گھر میں ہی پڑھنا جائز ہوتا تو مسجد بنانے کا کیا فائدہ ہے، اذان دینے کا کیا فائدہ ہے، جماعت کی جواب کی فضیلت بتانے کا کیا فائدہ ہے. تو نماز قائم کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ جس جگہ نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے آدمی وہاں آ کر کے نماز ادا کرے، وہاں آ کر کے نماز پڑھے. نماز قائم کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ بندہ کیا کرے، نہایت ہی خشوع کے ساتھ، نہایت ہی دھیان کے ساتھ نماز پڑھے. ایسا نہیں کہ ہم نماز میں اللہ اکبر تو کہہ دیے اور ہمارا ذہن جو ہے کہیں اور گھوم رہا ہو. اور دیکھیے انسان کو نماز کا ثواب کیسے ملے گا اور کتنا ملے گا، یہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا کتنی خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کتنے دھیان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کو جو ثواب ملے گا اس کا تعلق کس سے ہے؟ اسی خشوع سے. یعنی جتنے دھیان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے آپ کو نماز کا اتنے ہی زیادہ ثواب ملے گا. اور جیسے جیسے آپ کا دھیان بھٹکتا جائے گا وہ ہے کہ آپ کے نماز کے ثواب میں اتنی ہی کمی چلی آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نماز کا 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نماز کا 9واں 10واں یہاں تک کہ آپ آدھے بچ جائے. تو نماز کے ثواب میں جو فرق آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ آپ کتنی
زیادہ خشوع کے ساتھ، آپ کتنی زیادہ دھیان لگا کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں، اور جتنے زیادہ نماز دھیان لگا کر کے پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ کیا ہوگا، اتنی ہی زیادہ ہم ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اب دیکھیے ہم سب لوگوں نے ایک ہی ساتھ نماز پڑھی ہے، لیکن ہم جتنے دماغ کو حاضر کر کے نماز پڑھے ہوں گے ہمارے ثواب الگ الگ ہوں گے، سب کا ثواب الگ الگ ہوگا، اس لیے کہ سب کا جو ہے خشوع برابر نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایک ہی ساتھ نماز پڑھے، سب نے ایک ہی سورہ کی تلاوت کی وغیرہ وغیرہ، لیکن فرق پڑتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دھیان جہاں ہوتا ہے، جس کو ہم خشوع اور خضوع کہتے ہیں، اس کے فرق پڑنے کی وجہ سے ہمارے ثواب میں فرق پڑنے لگ جاتا ہے۔ تو نماز کے معاملے میں اس کو بہت اہمیت حاصل ہے، بہت جو ہے دھیان لگانے کی ضرورت ہے اس مسئلے میں۔ اور ہمارے ساتھ یہ بہت ہوتا ہے، شیطان چونکہ ہر انسان کا دشمن ہے، شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان کسی کو جو ہے یہ تھوڑی چاہتا ہے کہ شیطان انسان بڑا ثواب کرے۔ اب نماز میں آپ کو تجربہ ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہمارے ذہن میں گھومنے لگتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ جو ہے ہمارے ثواب میں کمی واقع ہو جائے۔ تو یہ دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی تھی، باتیں بہت زیادہ ہیں، مختصر یہ کرتے ہیں ہم تھوڑا سا۔ تو یہ ہو گیا نماز کے بارے میں۔ رہ گیا زکوٰۃ کا، تیسری جو چیز زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا۔ زکوٰۃ دیکھیے، زکوٰۃ جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یعنی ہمارے شریعت میں سن 2 ہجری میں فرض قرار دی گئی، 2 ہجری میں۔ اور محدثین کی علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا ہجرت سے پہلے فرض قرار دیا گیا تھا، تو پھر جب ہجرت سے پہلے زکوٰۃ فرض قرار دیا گیا ہو تو پھر ہجرت کے بعد 2 ہجری میں کیا ہوا؟ اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے جو زکوٰۃ فرض قرار دیا گیا تھا، وہاں پہ کس مال میں کتنا زکوٰۃ واجب ہوگا، سونے میں ہوگا، چاندی میں ہوگا، پھل میں ہوگا، کھیتیوں سے نکلنے والی چیزوں میں ہوگا، جانوروں میں ہوگا، اونٹ میں، گائے میں، بکریاں وغیرہ، اس کی تفصیل جو ہے نہیں بتلائی گئی تھی، اس کی تفصیل نہیں بتلائی گئی تھی۔ مکہ سے ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں پہ یہ ساری تفاصیل بتلائی گئی۔ اور زکوٰۃ دیکھیے اللہ کی بڑی حکمت ہے زکوٰۃ فرض کرنے میں، اس لیے کہ معاشرے میں مالداری کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہے، سب برابر نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے غریب لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ نے مالداروں کے مال میں کیا کیا ہے؟ غریبوں کا حق رکھا ہے۔ اور دیکھیے بہت ہی کم حصہ، بہت ہی تھوڑا سا حصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، بہت زیادہ نہیں۔ اب فرض کریں گے 100 روپے ہے تو اس میں 2.5 روپے زکوٰۃ فرض کیا مثلا، تو اتنا کم حصہ جو ہے ہمارے مالوں میں زکوٰۃ کا فرض ہوتا ہے۔ اور یہ بہت سب مالوں پہ نہیں ہوتا ہے، مختلف قسم کے مال ہوتے ہیں، اس کی تفاصیل جو ہے قرآن اور احادیث میں موجود ہے۔ جو اجمالاً یا بہت زیادہ جن مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ پیسے ہیں، سونا چاندی، پیسے، اور ایسے ہی جانوروں میں اونٹ، گائے، بکری، اور کھیت سے نکلنے والی چیزوں میں جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ چوتھی چیز جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے رمضان کے روزے، اور یہ رمضان کا روزہ بھی ہے نا سن 2 ہجری میں فرض قرار دیا گیا، اور اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے فرض قرار دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ پہلا جو موقع تھا وہ کیا کہتے ہیں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، عاشورہ کا روزہ جو ہے فرض قرار دیا گیا تھا، 10 محرم کا روزہ رکھنا ضروری تھا سب پہ، مسلمانوں پہ۔ دوسرا جو مرحلہ آیا اس میں رمضان کا روزہ فرض قرار دیا گیا، اور تیسرا مرحلہ رمضان کا روزہ فرض قرار دیا گیا۔ رہ گیا دوسرے مرحلے میں اور تیسرے مرحلے میں کیا فرق ہے؟ دوسرے مرحلے میں جو ہوا نا وہ یہ کہ دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، یعنی طاقتور ہے تو بھی، گھر پہ ہے تو بھی، صحت مند آدمی ہے تو بھی اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہتا ہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے آپشن دیا تھا، لیکن یہ آپشن کس کے لیے باقی رہ گیا؟ تیسرے مرحلے میں یہ آپشن بیماروں کے لیے باقی رہ گیا، ان لوگوں کے لیے باقی رہ گیا جو روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی بہت کمزور ہیں یا بیمار ہیں، جن کے شفا یابی کی کوئی امید نہیں ہے، ان کو یہ آپشن دے دیا گیا کہ وہ کیا کریں گے؟ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ تو تیسرے مرحلے میں جو آدمی گھر پر ہے، یعنی اپنے شہر میں اپنے گھر میں موجود ہے، اور جو آدمی صحت مند ہے، طاقتور ہے، اور تو ان لوگوں کو
روزہ رکھنا ضروری قرار دیا گیا. ان کو کوئی چھٹی نہیں ہے، ان پہ کوئی چھٹی نہیں ہے، ان پہ جو ہے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے. لیکن جو بندہ بیمار ہو، ہاں جن کے پاس نہایت کمزور بے بندہ ہو جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یا جن کی بیماری ختم ہونے کی یعنی بات نہیں ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیماری سے اٹھ نہیں پائیں گے، تو ایسے لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ وہ ہر مسکین کو ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور کہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. پانچویں چیز جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلائی ہے وہ ہے حج کرنا. اور حج کے ساتھ جو بات بتلائی گئی ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کو اگر طاقت ہو تو، ان استطعت الیہ سبیلا. اب دیکھیے رمضان کے روزے میں، زکوٰۃ میں، اور کیا رمضان کے روزے، نماز اور زکوٰۃ، ان تینوں چیزوں میں یہ نہیں کہا گیا طاقت ہو، لیکن حج میں کیا کہا گیا ہے؟ اگر آپ کو طاقت ہو تو. ایسا کیوں؟ ایسا کہ جانتے ہیں، دیکھیے آج کے زمانے میں حج کا کتنا خرچ ہے نا، حج کا کتنا زیادہ خرچ ہے. سب آدمی کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ جا کے حج کر کے آ جائے. حتیٰ کہ اس زمانے میں بھی اگرچہ کہ جو ہے معاملہ آسان تھا، لیکن سفر کیا تھا؟ بہت ہی مشکل تھا. آسانی سے سفر کرنا جو ہے، آسانی سے لوگ سفر نہیں کر پاتے. حتیٰ کہ مدینہ سے مکہ جانے کے لیے 7 دن کا راستہ، 7 دن سفر کر کے جاتے تب جا کے حج کر پاتے تھے. پھر راستے میں جو ہے کبھی لٹ گیا، کبھی کچھ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو اسی لیے یہاں پہ ان استطعت الیہ سبیلا کا کی قید لگائی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ حج کر سکتے ہیں. اب استطاعت کی یہاں 2 قسمیں آپ جان لیجئے جو بہت اہم ہیں. وہ کیا ہے کہ استطاعت بالمال، استطاعت بالجسد کہہ سکتے ہیں، بالجسم کہہ سکتے ہیں. یہ استطاعت بالمال کیا ہے؟ یعنی آپ کے پاس مال ہو جو آپ جس کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ حج کو پہنچ سکتے ہیں. اور استطاعت بالجسد کیا ہے کہ مال کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جسمانی طاقت بھی ہو. اس لیے کیا دیکھیے مال ہے میرے پاس، مثلا بہت سارا ہے الحمدللہ جا کر کے آنے کا ہے پیسے، لیکن میں کیا مثلا بیمار ہوں، یعنی کمزور آدمی ہے جو جا کر کے حج نہیں کر سکتا، تو وہ ہے کہ اب میرے اوپر مجھے جا کر کے خود حج کرنا میرے اوپر فرض نہیں، لیکن ایک ناحیے سے میرے اوپر حج فرض ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ میرے پاس حج کو جانے کے پیسے موجود ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ ایسی صورت میں یہ کرنا ہوگا کہ جو بیمار آدمی ہے، یعنی جو اپنے آپ سے حج نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ دوسرے آدمی کو اپنے بدلے حج کرنے کے لیے بھیجے. اس لیے کہ وہ مال کے اعتبار سے مستطیع ہو چکا ہے، اگرچہ کہ وہ جسم کے اعتبار سے مستطیع نہیں ہو رہا ہے، لیکن مال کے اعتبار سے مستطیع ہو چکا ہے. لہذا اس پہ ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ اپنا کسی کو نائب بنائے اور حج کرنے کے لیے بھیجے. برخلاف پہلی صورت کے کہ جو آدمی صحت مند ہو، تندرست ہو، لیکن اس کے پاس حج کرنے کے پیسے نہ ہوں، تو گویا کہ اس پہ کیا نہیں ہے؟ اس پہ جو ہے حج واجب نہیں. اور حج کیا ہے؟ زندگی میں ایک بار فرض ہے بس. اگر استطاعت ہے تو حج اور ایسے ہی عمرہ بھی زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، ایک بار سے زائد فرض نہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حج کے احکام بتلا رہے تھے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں تم پر اللہ کی جانب سے حج کیا ہو گیا ہے؟ واجب ہو گیا ہے. صحابی نے سوال کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا واجب ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر بعد میں فرمایا کہ تم جو سوال کر رہے تھے اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج کرنا فرض ہو جاتا، اور ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا تو تم ہر سال حج کرنا کی طاقت نہیں رکھتے. تو اس حدیث سے یہ دلیل لی گئی ہے کہ زندگی میں کیا ہے؟ آدمی پہ ایک بار حج کرنا اور ایک بار جو ہے عمرہ کرنا فرض ہے بس. اس سے زیادہ اگر کسی کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو وہ کئی بار بھی کر سکتا ہے، لیکن واجب جو کہتے ہیں، جو ذمہ داری جو ختم ہونے کی جو بات ہے، وہ صرف ایک بات ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے درس سے متعلق تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے اس ارکان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اقول ما